معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 سے 99 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 81 سے 99 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اب یہاں منافق اور عذر بنا کر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا انجام اور بعض کی معافی کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، جنگ تبوک سے جو بہانے اور عذر بنا کر پیچھے رہ گئے، اب اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہے اور جنگ کی تکلیفوں سے بچ گئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ الٹا یہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ جہنم کی آگ اس سفر کی گرمی سے زیادہ سخت ہے، وہ اپنے کیے پر انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور کثرت سے روئیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی میں انہوں نے کیا گناہ عظیم کر دیا ہے، جو انہیں اس کے بدلے ملنا ہے دوزخ کا سخت عذاب۔ پھر اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پیچھے رہ جانے والے منافقین میں سے کسی ایک جماعت کی طرف واپس لے جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ دہی کے لیے اجازت مانگے کہ انہیں آئندہ اپنے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت دی جائے، اجازت مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانا کہ اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں چلو گے اور نہ ہی ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے، کیونکہ تم نے اس سے پہلے تبوک کے سفر میں پیچھے بیٹھ رہنا پسند کیا ہے، تو آئندہ بھی بیٹھے رہنا پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ ان میں سے کسی کی موت پر نماز یعنی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ہی کسی کی قبر پر دعا کے لیے کھڑا ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منکر ہوئے ہیں اور فاسقوں میں ہی مر گئے ہیں۔ اور ان کے کثرت مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد سے دنیا میں ہی ان پر عذاب کرے اور کفر پر ہی ان کا سانس نکل جائے، اور جب بھی صورت جہاد یعنی جہاد کا حکم ہوتا ہے، سورت اترتی ہے یعنی جہاد کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرو، تو ان منافقین کے سب حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں کہ عورتوں کی طرح بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انہیں پسند ہے کہ وہ پیچھے رہنے والی
عورتوں کے ساتھ ہی عیش و عشرت سے رہیں، اس لیے ان کے دلوں پر حکم عدولی کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی وجہ سے مہر ثبت کر دی گئی ہے، جس کی انہیں سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا غلطی اور گناہ عظیم کر دیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اپنی مالوں اور جانوں سے جہاد کیا تو انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور بہانے بنانے والے اعرابی، ان میں عامر بن طفیل اور اس کی جماعت کے لوگ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں گئے تو قبیلہ بنی طے کے لوگ ہمارے گھر بار لوٹ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے نیاز کر دے گا، اور مجھے میرے رب نے تمہارے جھوٹے بہانوں کا بتا دیا ہے کہ انہیں جنگ میں عدم شرکت کی اجازت دے دی جائے، اور بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا۔ جلد ایسے کافروں کو عذاب دیا جائے گا، لیکن ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں، اور نہ بیماروں پر، اور نہ ان پر جو جنگی سامان کی خریداری کے لیے خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ رہیں۔ نیکی کرنے والے پر کوئی سختی نہیں، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان پر حرج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں کہ انہیں سواری عطا فرمائے تاکہ وہ جنگ غزوہ تبوک میں شرکت کر سکیں، اور جو اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں کہ میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں کہ جس پر تمہیں سوار کروں۔ اس جواب پر وہ یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، اس غم میں سے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا جسے خرچ کرتے اور سواری کا بندوبست کر لیتے۔ مواخذہ تو ان سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانوں سے اجازت مانگ رہے ہیں اور دولت مند بھی ہیں۔ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بس یہی پسند آیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جیسے کہ انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ منافقین کے بارے میں ابھی بیان جاری ہے، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ یہ منافق اے مسلمانوں تم سے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف جنگ غزوہ تبوک سے مدینہ لوٹ کر جائیں گے، تو تم ان سے کہنا کہ عذر پیش نہ کرو، ہمیں ہرگز تم پر یقین نہیں ہے، اللہ نے ہمیں تمہاری منافقت کی خبر دے دی ہے۔ اب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کا جائزہ لیں گے، پھر اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ جو چھپے اور ظاہر سب کو جانتا ہے، وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم نے کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں گے یہ منافقین اور عذر پیش کرنے والے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو ان کی طرف توجہ نہ دینا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کرنا، وہ تو گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدلہ اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ صرف مجبوری کی وجہ سے غزوہ میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو بھی جائیں تو بے شک اللہ ان کے خب سے باطن اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی وجہ سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حضور کی حکم عدولی کا اتنا سخت حکم ہے کہ یہ حکم عدولی کرنے والوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعرابی گنوار کفر اور نفاق میں زیادہ پکے ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ان سے جاہل ہی رہیں، اور اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اور کچھ اعرابی ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں، یعنی مجبوری سے خرچ کرتے ہیں
نہ کہ خوش دلی سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑا وقت آنے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان چھوٹے گی، نعوذ باللہ۔ انہی پر ہے بڑی گردش، یعنی کڑا وقت تو انہی کے لیے ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور کچھ اعرابی وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جو بے شک خوش دلی سے خرچ کرنا ان کے لیے باعث قرب ہے، یعنی قرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔